السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پیش خدمت ہے ساس اور بہو سے متعلق جھگڑے معاشرے اور سماج میں جہاں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہے اور جہاں بہت ساری برائیاں رائج ہے، وہیں پر ایک مسئلہ ساس اور بہو کے جھگڑے کا بھی ہے۔ ساس بہو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ساس بہو کا مسئلہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ کافی غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ در حقیقت مسئلہ ملکیت کا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو اس حد تک اپنا بنانا چاہتی ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں سے بھی دور ہو جائے، اور والدین وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیٹا میرا ہے، میں نے اسے پرورش کی ہے اور سارے جتن ان کے ساتھ ہم نے کیے ہیں، اس لیے بیٹے کی ساری ملکیت میری ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا نقشہ اس طرح آتا ہے کہ بیٹا درمیان میں ہے، ایک بازو ماں نے پکڑا، ایک بازو بیوی نے پکڑا ہے، اور دونوں اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی جانب کھینچنے کی کوشش میں ہے۔ اس کھینچا تانی میں بیٹا جس تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے اس کا حساب شاید کوئی کر سکے۔ ایک نوجوان بیٹا اور شوہر ہی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایسے وقت میں ان کی زندگی کس بے چینی اور کس کرب کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایک جانب ماں ہے جس کا بیٹا اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، جس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت ہوتی ہے، جن کو محبت سے دیکھنا اولاد کے لیے حج کے ثواب کا درجہ رکھتا ہے، اور جو اولاد کے لیے دنیا میں سب سے بہترین سلوک کی مستحق ہوتی ہے، جس کی دعاؤں سے اولاد پھولتی پھلتی ہے۔ تو دوسری جانب بیوی ہے جس کو لباس کہا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ان لباس لکم وانتم لباس لہن", کہ تم اس کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اور جو اس کے قریب ترین ساتھی، دوست، شریک حیات اور اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، جس کو اسلام نے بہت حقوق دیے ہیں، پھر بھلا یہ دونوں محترم ہستیاں برسر پیکار کیوں رہتی ہے؟ ساس کا الگ مقام اور درجہ ہے، بیوی کا الگ مقام اور درجہ ہے۔ ساس کا مرتبہ، ماں کا درجہ اپنی جگہ مستحکم ہے، بیوی کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ مستحکم ہے۔ یہ دونوں رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور دونوں رشتے کی بڑی اہمیت اور بڑا درجہ ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ختم نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ بہو جب خود ساس بنتی ہے تو بہو کے لیے اس کی شفقت، محبت کی شدت میں کمی آ جاتی ہے،
اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً لڑکوں کو بیوی اور ماں کے درمیان توازن رکھنے کی تربیت نہیں دی جاتی۔ وہ یا تو والدین کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور بیوی کے حقوق ادا کرنے سے بہت دور ہو جاتے ہیں، یا وہ بیوی کے ہو کر رہ کر والدین سے علیحدگی اختیار کر کے ان کے حقوق سے چشم پوشی کرتے ہیں اور ماں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق پورے کرتے ہوئے والدین کے حقوق بھی پورے کرے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ اہمیت دے اور اپنے سلوک اور برتاؤ میں توازن رکھے، برابری رکھے، تو خود بھی سکون سے رہ سکتا ہے اور والدین اور بیوی کو بھی شکایات نہیں ہوگی۔ اس طرح گھر کا امن بھی برقرار رہ سکے گا اور معاشرے کا ماحول بھی بہتر بن سکتا ہے۔ ایک مسئلہ، کچھ گھروں میں لڑکیوں کی مائیں اس سوچ کا شکار ہوتی ہے کہ اگر ان کی بیٹی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگے گی تو اس طرح وہ اپنی بیٹی کو کھو بیٹھے گی۔ اس خوف اور عدم تحفظ کی وجہ سے مائیں اپنی بیٹی کے ذہن میں شروع ہی سے ساس کا ایک ظالم اور خوفناک ہستی کی حیثیت سے تصور بیٹھا دیتی ہے۔ ایسی ہستی جو ازل سے بہو کی دشمن ہو، وہ اپنے بہو سے جو کچھ بھی کہے گی وہ اسے نقصان پہنچانے اور تکلیف دینے پر مبنی ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے سے جو بھی بات کرے گی وہ بہو کی برائی کرنے اور بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تصور اور سوچ لے کر جب لڑکی سسرال جاتی ہے تو اسے اپنے ساس کی اچھی بات بھی برائی نظر آتی ہے، ساس کا ہر عمل اسے اپنے خلاف سازش نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ہے ایک بڑی وجہ کہ ساس بہو کے مسئلے کے، اور دوسرے یہ کہ معاشرے میں بھی ساس کا کردار اچھا نہیں دکھایا جاتا۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین جب اپنی بیٹی کی پرورش اور تربیت کرے تو اس دوران ساس کے بارے میں یہ ذہن نشی کرائے کہ ساس اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی، دونوں طرح کی ہوتی ہے۔ اس لیے بہو پر لازم ہے کہ وہ شادی کے بعد ان کے رویے اور برتاؤ کو غیر جانبدارانہ انداز میں دیکھے، پرکھے اور پھر فیصلہ کرے۔ اگر اسے اپنی ساس کے سلوک میں خلوص، محبت اور اچھائی نظر آئے تو وہ اس کا جواب بڑھ چڑھ کر محبت اور احترام سے دے، اور اگر ساس کے سلوک میں ظلم و زیادتی اور برائی ہو تو جہاں تک ممکن ہو صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے، اور اگر ناقابل برداشت ہو تو اس کے سد باب کا انتظام کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ساس اپنی بہو سے بہت زیادہ توقع رکھتی ہے اور بہت زیادہ محبت کی امید رکھتی ہے۔ اسی طرح بہویں بھی اپنی ساس سے بہت توقع اور امید رکھتی ہے، لیکن جب حالات بگڑتے ہیں اور دونوں کا آمنے سامنا ہوتا ہے، دونوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوچ اور توقعات غیر فطری اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور ایسی توقعات نہ پوری ہونے کی صورت میں ساس بہو کے تعلقات میں مایوسی کے ساتھ کشیدگی اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، جو بڑھ کر دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ ساس بہو کو اس حقیقت کا احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ خونی رشتوں کا مقابلہ تعظیمی رشتوں سے کرنا حقیقت پسندی نہیں۔ ساس اور بہو کے رشتے اور تعلقات کا انحصار ایک دوسرے سے برتاؤ پر منحصر ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا مقام تسلیم کرے، عزت اور محبت سے پیش آئے، ایک دوسرے کے ضروریات اور احساس کا خیال رکھے اور دکھ سکھ میں شریک رہے تو یہ رشتہ مضبوط اور مثالی ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ رشتہ خونی رشتہ سے بھی سبقت لے جاتا ہے۔ ہر رشتہ محبت، خیال رکھنے اور قربانی سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس میں پہل بہو کی جانب سے ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سسرال میں باہر سے آتی ہے اور اپنے حسن سلوک سے اپنی جگہ بناتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محبت نچھاور کرنے کی شروعات ساس کی جانب سے بھی ہوتی ہے۔
ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی چاہیے، چونکہ وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے۔ اگر وہ بہو کو بیٹی کی طرح محبت دے، توقع کی جا سکتی ہے کہ بہو بھی بیٹی جیسا برتاؤ کرے، یعنی ساس اپنی بیٹی کی طرح اپنے بہو کے ساتھ برتاؤ کرے۔ جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو پیار اور محبت کے ساتھ کہتی ہے کہ بیٹی فلاں کام کر لو، بیٹی فلاں جگہ چلی جاؤ، اسی انداز اور اسی لب و لہجے میں ایک ماں جب اپنے بہو کے ساتھ معاملہ کرے گی اور اپنے بہو کو آواز دے گی کہ بیٹی آج فلاں کام کرنا ہے، بیٹی فلاں کے ساتھ فلاں جگہ جانا ہے، تو امید ہے، قوی امید ہے کہ پھر ساس اور بہو میں جو تناؤ ہے، جو رسہ کشی کا معاملہ ہے، ان حالات سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور آپس میں ساس بہو کے درمیان محبت پیدا ہو سکتی ہے اور زندگی میں خوشگوار ماحول بن سکتے ہیں۔ ایک برائی ہمارے سماج میں یہ پھیل گئی، جہیز کا رواج عام ہونے کی وجہ سے جب جہیز کے لین دین میں کمی بیشی ہوتی ہے اور بیوی اپنے میکے سے، بہو اپنے میکے سے جہیز کا سامان مکمل نہیں لاتی، تو اس وقت بھی ساس اور سسر تانا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہایت ہی گھٹیا اور بری بات ہے کہ جہیز کے کم ہونے پر یا کوئی سامان کے گڑبڑ ہونے پر تانے دیتی ہے کہ دیکھو تمہارے باپ کتنے بخیل تھے، تمہاری ماں کیسی تھی کہ تم کو ایک پلیٹ نہیں دیا، ایک گلاس نہیں دیا، گاڑی نہیں دیا داماد کو، وہ چل کر جائے گا کیسے؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کا حال کہ ساس اپنے بہووں کو تانا دیتی ہے، پھر بہویں ایسے تانا سے پریشان ہو کر وہ یا تو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، یعنی ساس کے کہنے کی وجہ سے، ساس کے تانا دینے کی وجہ سے میاں بیوی کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک خرابی ہمارے سماج میں جو چل رہی ہے یہ بھی ہے کہ ساس اپنے بہو کے ماں باپ کے خلاف، ان کے بہنوں کے خلاف، ان کے رشتہ داروں کے خلاف تانا مارتی ہے کہ دیکھو تمہاری فلاں بہن کیسی تھی، کیسی ہو گئی، تمہارے باپ ایسے ہیں، تمہاری ماں ویسی ہے، اور تمہارے فلاں نے تمہارے فلاں کی بہن کے ساتھ ویسا کیا، ایسا کیا۔ اور بہویں بھی اپنے ساس کو تانا دینا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے، تمہاری بیٹی کو تمہارے داماد نے کیسے رکھا ہے، وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے، ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ تو جب دونوں طرف سے تانا کا زور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ساس اور بہو میں محبت کے بجاؤ تناؤ پیدا ہوگا، رشتے میں درار پیدا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ساس بھی اپنے آپ پہ اپنے مقام کو پہچانے کہ میں ایک ساس ہوں، ماں کے درجے میں ہوں، میرا مقام بہت اونچا ہے۔ بیوی بھی اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے کہ میں ایک اجنبی گھر سے آئی ہوں اور میں یہاں بیٹی بن کر آئی ہوں، اپنے شوہر کا بیوی بن کر آئی ہوں، اس لیے مجھے بھی اپنے مقام کا احساس ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ جو سلسلہ ہے، دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ جیسے اگر اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر جب ان اولاد کے باپ بننے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دے گا۔ یعنی اگر ایک باپ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کل ہو کر وہ بیٹے کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔
اس لیے اگر بہو ہے، خوش نصیب ہے وہ بہو ہے، خوش قسمت ہے وہ بہو ہے، اور وہ پتو جنہوں نے اپنے ساس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو اور اپنے ساس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ہو کر انہیں بھی ساس بننا ہے۔ آج آپ نے اگر اپنی ساس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اپنے ساس کے ساتھ ہمدردی جتایا، اپنے ساس کو تکلیف نہیں دی اور اپنے ساس کی دکھ درد میں شریک رہی، تو کل ہو کر آپ کی جو بہو بنے گی وہ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنے ساس کے ساتھ ظلم کیا، اپنے ساس کو رلایا، اپنے ساس کو گالیاں دی، اپنے ساس کے ساتھ برا سلوک کیا، تو یاد رکھنا میری ماں بہنوں، کل ہو کر جب تم ساس بنو گی، اس سے زیادہ عذاب اور مصیبت میں تم گرفتار ہو جاؤ گی۔ آج ہماری ماں بہنیں ان باتوں کو بھول جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بیٹوں کو بہو کے خلاف بھڑکاتی ہے، یعنی ماں اپنے بیٹے کو اپنا جسم کا حصہ سمجھنے کی وجہ سے اسے اپنے بہو کے خلاف اکساتی ہے کہ بیٹا دیکھو نا تمہاری بیوی کیسی ہے، تمہاری بیوی کتنی بدتمیز ہے، فلاں کے ساتھ بات کرتی ہے، فلاں جگہ چلی گئی تھی اور میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرتی ہے، طرح طرح کی باتیں ایک بات کو بتنگر بنا کر پیش کر کے شوہر کا یعنی بیٹے کا مزاج خراب کرتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بیٹا پھر عاجز آ کر اپنی بیوی پر ظلم ڈھانا چاہتا ہے۔ ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم مت ڈھانا، لوگوں نوجوانوں یاد رکھنا، ماں کی وجہ سے اپنی بیوی پر ظلم مت کرنا، اور بیوی کی وجہ سے اپنی ماں پر کبھی ظلم مت کرنا۔ یہ دونوں رشتے بہت مستحکم ہے، بہت مضبوط ہے، دونوں کا مقام اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس لیے کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں پر ظلم کر بیٹھیں اور کبھی ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم کر بیٹھیں، بلکہ توازن، انصاف کا ترازو قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو خوشگواری اور خوشحالی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سماج سے اس برائی کا خاتمہ فرمائے اور سماج میں جو یہ حالات ہے ان حالات سے نمٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں معاشرے کے تمام طبقے، خاص طور پر علماء کرام اور ذمہ داران حضرات میڈیا کے ذریعے اس موضوع پر مختلف پروگراموں اور بات چیت کے ذریعے سے لوگوں کو باور کرایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ انسان اپنی مختصر سی زندگی میں برداشت اور تحمل سے کام لیتے ہوئے تمام رشتوں کے تقدس اور ان کے حقوق کی پاسداری کرے، آپس میں محبت اور سلوک سے مل جل کر رہنے کا لطف اٹھائے، تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے والے نہ خود چین اور سکون سے رہ پاتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ آخر میں سوائے باہمی نفرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ڈاکٹر محی الدین غازی نے بہت قیمتی بات کہی کہ ذرا سی زندگی میں دشمنی کیا، بغض و کینہ کیا، ذرا سی زندگی میں دشمنی کیا، بغض و کینہ کیا، محبت کے تقاضے پورے ہو جائیں غنیمت ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ساس اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچانے، وہ اپنے بہو کے ساتھ ظلم نہ کرے، محبت کے ساتھ پیش آئے، گالی گلوج سے اپنی زبان کو بچائے۔ گالی دینا تو عام طور پر کسی کو بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بہو بھی اپنی زبان پر تالے لگائے، وہ اپنی ساس کے اوپر ظلم نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کا کپڑا دھو کر دے، ان کو کھانا بنا کر کھلائے، ان کے ساتھ میٹھی گفتگو کرے، بات چیت کرے، لیکن کبھی ساس کے خلاف کوئی سازش نہ رچے،
ساس کے خلاف کبھی کبھی کسی عورت کے سامنے کوئی بات پیش نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ دیوار کو بھی کان ہوتا ہے. ایک عورت دوسرے کے پاس جا کر جو ہے چپکے سے کوئی بات کہتی ہے اور وہ بات اگر اس عورت کے پاس تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی معاملہ میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کی سامعین آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیئر کرے، لائک کرے.